السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ عزیز طلباء، آپ کے سامنے تسہیل الوصول جو کہ اصول فقہ کی کتاب ہے، اس کا چوتھا درس لے کر کے حاضر خدمت ہیں۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے مجمل کی بحث مکمل کر لی تھی۔ آج ہم اور آپ مبین کی بحث سے آغاز کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں المبین۔ المبین بالفتح، مبین یا کے فتحہ کے ساتھ، یعنی اسم مفعول کا صیغہ۔ المبین بالفتح، مبین یا کے فتحہ کے ساتھ، اس کا معنی کیا ہے؟ بمعنی البین الواضح، واضح اور بین کے معنی میں ہے۔ مبین یا کے فتحہ کے ساتھ واضح اور بین کے معنی میں ہے، اور یہ مبین وہو المقابل للمجمل، اور مبین یہ مجمل کے بالمقابل ہے، یعنی مجمل کی ضد ہے۔ اس لیے کہ مجمل میں وضاحت نہیں ہوتی تھی اور مبین میں وضاحت ہوتی ہے، تو اس کا اپوزٹ ہوا۔ تو وہی کہا وہو المقابل للمجمل، اور مبین یہ مجمل کی ضد ہے، مجمل کے بالمقابل ہے۔ کیوں؟ لأنہ المتضح معناہ، اس لیے کہ اس کا مفہوم، اس کا معنی واضح ہوتا ہے۔ فلا يفتقر الى بیان من خارج، لہذا الگ سے یہ وضاحت کا، خارج سے یہ کسی وضاحت کا محتاج نہیں ہوتا، خارج سے کسی بیان اور وضاحت کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ کون؟ یہ المبین۔ اس کے بعد بتلایا وَيُسَمَّى الْبَيَانُ، اور مبین کو بیان کا نام بھی دیا جاتا ہے، گویا المبین کا دوسرا نام البیان بھی ہے۔ وَيُسَمَّى الْبَيَانُ أَيْضًا، اور مبین اسے بیان کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہ مبین کا معنی بتلایا گیا یا کے فتحہ کے ساتھ، یعنی اس میں مفعول کا صیغہ جس کا معنی ہے بین، واضح، کھلا ہوا، اور یہ مجمل کی ضد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے بالکل واضح ہوتا ہے، اس کا مفہوم بالکل واضح ہوتا ہے اور خارج سے کسی بیان کا محتاج نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ بتلائی کہ اس کا نام کیا ہے؟ البیان بھی ہے۔ اس کے بعد با والمبین بالکسر، یا کے کسرہ کے ساتھ، مبین، دونوں کے درمیان فرق ہے۔ مبین اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور مبین یہ کیا ہے؟ اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ والمبین بالکسر، اور مبین یا کے کسرہ کے ساتھ، علی زنتی اسم الفاعل، اسم فاعل کے وزن پر ہے، اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مبین کا معنی وہو الموضح لاجمال المجمل، اور یہ مجمل کے اجمال کو واضح کرنے والا ہے۔ تو مجمل کے اجمال کی وضاحت کرنے والے کو مبین کہا جاتا ہے، وہو الموضح، اور یہ واضح کرنے والا ہے لاجمال المجمل، مجمل کے اجمال کو، تو اسے مبین کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایک آیت ہے جس میں اجمال ہے، اجمال ہے، ایک دوسری آیت آئی جس نے اجمال کی وضاحت کر دی، تو
تو بعد میں جو دوسری آیت آئی جس نے وضاحت کی وہ مبین ہے، اور جس کی وضاحت کر دی گئی پہلی آیت وہ کیا ہو گئی؟ مبین ہو گئی۔ مبین اور مبین دونوں کے درمیان فرق واضح ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہو اصطلاحاً، مبین کی اصطلاحی تعریف کر رہے ہیں، لغوی معنی بتلا دیا، اصطلاحی تعریف کر رہے ہیں۔ وہو اصطلاحاً، مبین اصطلاحی اعتبار سے کیا ہے؟ الکاشف عن المراد من الخطاب، خطاب کی مراد کو کھولنے والا۔ کشف یکشف کھولنا، کاشف اسم فاعل کا صیغہ، الکاشف عن المراد من الخطاب، خطاب کی مراد کو کھولنے والا، اس کو اصطلاح میں مبین کہا جاتا ہے۔ وَهُوَ وَعَلَى هَذَا دَرَجَ أَكْثَرُ الْأُصُولِيِّينَ، اور اکثر اصولیین اسی پر چلتے ہوئے کیا کہا ہے؟ فَخَصُّ الْبَيَانَ بِإِيضَاحِ مَا فِيهِ خِفَاءٌ، اور اکثر اصولیین اسی پر چلے ہیں، چنانچہ انہوں نے بیان کو اس چیز کی وضاحت کے ساتھ خاص کیا ہے جس میں پوشیدگی ہو، یعنی پوشیدگی کی وضاحت کرنے والے کو مبین کہا جاتا ہے۔ تو کہا اسی پر اکثر اصولیین گئے ہیں، چلے ہیں، چنانچہ انہوں نے بیان کو اس چیز کی وضاحت کے ساتھ خاص کیا ہے جس میں پوشیدگی ہو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُطْلِقُهُ عَلَى كُلِّ إِيضَاحٍ، اور اصولیین میں سے بعض اس کا اطلاق ہر ایضاح پر کرتے ہیں، سواء تقدمہ خفاء ام لا، چاہے اس سے پہلے پوشیدگی رہی ہو یا نہ رہی ہو۔ تو یہ اصولیین کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ مبین اسے کہیں گے جو کسی پوشیدگی کی وضاحت کرے، اور بعض کہتے ہیں کہ پوشیدگی چاہے پہلے رہی ہو یا نہ رہی ہو، ہر وضاحت کو یا وضاحت کرنے والے کو مبین کہیں گے۔ تو یہ مبین اور مبین کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کی۔ اس کے بعد بتلایا، کہتے ہیں ما یقع بہ البیان، وہ چیزیں جن کے ذریعے سے وضاحت ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے۔ ما یقع بہ، وہ چیز، یقع بہ البیان، جس کے ذریعے سے بیان اور وضاحت ہوتی ہے۔ تو وضاحت اور بیان کن چیزوں کے ذریعے سے ہوتی ہے؟ بیان کر رہے ہیں۔ یقع البیان بالقول تارۃ وبالفعل تارۃ وبہما معا وقد یکون بترک الفعل لیدل علی عدم الوجوب۔ کہا کہ بیان کبھی قول کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، یعنی وضاحت کبھی قول کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، وبالفعل تارۃ، اور کبھی فعل کے ذریعے سے بھی وضاحت ہوتی ہے، وبہما معا، اور کبھی قول اور فعل دونوں کے ذریعے سے وضاحت ہوتی ہے۔ وقد یکون بترک الفعل، اور کبھی فعل کو چھوڑ دینے کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے۔ فعل کیوں چھوڑا جاتا ہے؟ لیدل علی عدم الوجوب، تاکہ وہ عدم وجوب پر دلالت کرے، اس بات پر دلالت کرے کہ ایسا کرنا واجب نہیں ہے، اس لیے چھوڑ دیا گیا۔ تو کتنی چیزوں کے ذریعے سے بیان ہوا؟ قول کے ذریعے سے، کبھی فعل کے ذریعے سے، کبھی دونوں کے ذریعے سے، کبھی فعل کو چھوڑ دینے کے ذریعے سے، 4 چیزوں کے ذریعے سے بیان اور وضاحت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے قول کے ذریعے سے بیان کی مثال پیش کر رہے ہیں۔ البیان بالقول، قول کے ذریعے سے بیان، وضاحت، اس میں بھی کتاب کی وضاحت کتاب کے ذریعے، اور دوسرے نمبر پر کتاب کی وضاحت سنت کے ذریعے سے، یہ 2 قسمیں کی ہیں۔ نمبر 1، کتاب بکتاب قال اللہ تعالی، کتاب کے ذریعے،
یعنی کتاب کی وضاحت کتاب کے ذریعے سے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا، احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، سورہ مائدہ آیت نمبر 1۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تمہارے لیے بہیمۃ الانعام چوپائے حلال قرار دیے گئے ہیں، الا سوائے ان چوپایوں کے یتلی علیکم جو تمہارے اوپر تلاوت کر دیے گئے ہیں۔ تو الا ما یتلی علیکم جو تمہارے اوپر تلاوت کر دیے گئے ہیں، کیا تلاوت کر دیے گئے ہیں؟ واضح نہیں ہے۔ تو کہا فہذا مجمل، کہا کہ یہ مجمل ہے، الا ما یتلی علیکم یہ مجمل ہے، اس کی وضاحت نہیں ہے۔ بین اللہ بقولہ، اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان کے ذریعے سے کی ہے۔ دوسری آیت آ رہی ہے جو اس فرمان کی الا ما یتلی علیکم کی وضاحت کر رہی ہے۔ تو کہا فہذا مجمل، یہ آیت کیا ہے؟ مجمل ہے، بینہ اللہ، جس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے بقولہ اپنے اس فرمان کے ذریعے سے کی ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم الآیہ، یعنی اور بھی آیت کا حصہ ہے، اس میں بھی بقیہ چیزیں موجود ہیں۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ، یہ تفصیل ہے، پوری آیت آپ دیکھ سکتے ہیں، سورہ المائدہ آیت نمبر 3 ہے۔ تو پہلی آیت میں اجمال ہے جس کی وضاحت دوسری آیت سے ہو رہی ہے، وہ آیت کیا ہے؟ حرمت علیکم المیتۃ، تمہارے اوپر مردار حرام قرار دیا گیا ہے، والدم اور خون، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، والمنخنقہ، وہ جانور جس کا گلا گھٹ جانے سے مر گیا ہو، والموقوذہ، جو کسی چیز کے نیچے دب کر کے مر گیا ہو، والمتردیہ، جو کہیں سے لڑک کر کے نیچے آ کر کے مر گیا ہو، والنطیحہ، جو سینگ مارنے کی وجہ سے مر گیا ہو۔ تو یہ تفصیل ہے۔ تو یہ آیت کریمہ، دوسری آیت کریمہ پہلی آیت کریمہ کے اندر پائے جانے والے اجمال کی وضاحت کر رہی ہے، تو یہ دوسری آیت کیا ہو گئی؟ مبین ہو گئی، اور پہلی آیت مبین ہو گئی۔ تو یہاں البیان بالقول، قول کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے فرمان کے ذریعے سے وضاحت ہوئی ہے، کتاب کی وضاحت، قرآن کی آیت کی وضاحت، قرآن کی آیت کے ذریعے سے، اللہ رب العالمین کے فرمان کے ذریعے سے۔ دوسری قسم کیا بتلائی ہے؟ کتاب بسنت، کتاب کی وضاحت سنت کے ذریعے سے، یعنی آیت کے اندر اجمال ہے اور وضاحت کرنے والی حدیث ہے۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وآتوا حقہ یوم حصادہ، یہ بھی آیت کا ٹکڑا ہے جس میں بتلایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے فلاں چیزیں زمین سے نکالی، فلاں چیزیں نکالی، فلاں چیزیں پیدا کی، تو کیا کرو؟ کٹائی کے دن ان کا حق ادا کرو۔ جو غلہ، جو پیداوار تمہیں حاصل ہوتی ہے، اس پیداوار کے اندر کٹائی کے دن، کاٹنے والے دن حق ادا کرو، اس کا جو حق ہے۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور کٹائی والے دن اس کا حق ادا کر دو۔ سورہ انعام آیت نمبر 141 ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو حقہ آیا وہ کیا ہے؟ مجمل ہے۔ غلے میں کتنا حق بنتا ہے کہ نکالا جائے، یہاں پر حق کہہ دیا گیا ہے، اس کی وضاحت نہیں ہے۔ تو کہا فحقہ مجمل بینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقولہ، تو حقہ کا جو لفظ آیا یہ مجمل ہے، اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے ذریعے سے کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فیما سقط السماء العشر وفیما
سق النزع نصف العشر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کیا کی اس آیت کریمہ کی، حقہ کی وضاحت کیسے کی؟ فرمایا کہ وہ کھیتی جسے آسمان سیراب کرے تو اس میں کتنا حصہ دینا ہے، حق کتنا بنتا ہے؟ العشر، عشر 10واں حصہ اللہ رب العالمین کے راستے میں نکال دیا جائے۔ وفیما سق النزع، اور وہ کھیتی جسے نزع سیراب کرے، سینچے، نزع کا معنی ہوتا ہے رہٹ، یہ مشین کی ایک شکل ہے جس کے ذریعے سے پانی کھینچا جاتا تھا اور کھیتیوں کو سیراب کیا جاتا تھا۔ آج اس نزع کے مفہوم میں جو مشینیں چلتی ہیں یا جن مشینوں کے ذریعے سے بھی سینچائی کی جاتی ہے وہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ تو کہا وفیما سق النزع، رہٹ اور نزع جس کی سینچائی کرے مشین کے ذریعے سے، جس کھیت کی سینچائی کی گئی ہو اور غلہ پیدا ہوا ہو تو اس غلے میں کیا حق بنتا ہے؟ نصف العشر، 20واں حصہ۔ جتنے غلے ہیں ان کے 20 حصے کیجئے اور 20واں حصہ، ایک حصہ، 20 میں سے ایک حصہ آپ نکال دیجئے اللہ کے راستے میں۔ تو یہ حدیث کے ذریعے سے وضاحت ہو گئی کس کی؟ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ میں لفظ حق کی۔ واضح ہو گیا کہ اگر سینچائی کر کے، یعنی مشین کا استعمال کر کے، پانی نکال کر کے کھیتی کو سیراب کیا گیا ہے تو پھر 20واں حصہ دینا ہے، 20 حصے میں سے ایک حصہ۔ لیکن اگر آسمانی بارش کے ذریعے سے کھیت کی سینچائی ہوئی ہے اور غلہ پیدا ہوا ہے تو اس میں 10واں حصہ اللہ کے راستے میں نکالنا ہے۔ تو آیت کریمہ کے اندر اجمال پیدا ہوا، وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے کی، تو آیت کریمہ یہ مبین ہو گئی اور حدیث کیا ہو گئی؟ مبین ہو گئی، وضاحت کرنے والی ہو گئی، اور جس کی وضاحت کی گئی وہ آیت کریمہ ہے۔ تو یہ دو مثالیں دو قسموں میں تقسیم کر کے بیان کی، البیان بالقول، قول کے ذریعے سے وضاحت کا ہونا، اس کے بعد بتلایا ہے کہ فعل کے ذریعے سے بھی وضاحت ہوتی ہے اور اس کی بھی مثالیں آگے آ رہی ہیں۔ اس طریقے سے فعل کو اشارے کے ذریعے سے بھی وضاحت ہوتی ہے، اسی طریقے سے کسی فعل کو چھوڑ کر کے، جو آدمی کر رہا ہو کچھ دن کرے اس کے بعد اس کو چھوڑ دے تو اس کے ذریعے سے بھی وضاحت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ وہ باتیں آپ کے سامنے اگلے درس میں آئیں گی۔ یہ باتیں اصولی باتیں ہیں، آپ انہیں بہت ہی باریکی کے ساتھ، دقت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اصول کی کتابیں بڑی اہم ہوتی ہیں، تھوڑی مشکل بھی ہوتی ہیں، لہٰذا اس میں کہیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے بہت زیادہ پڑھایا نہیں جاتا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ اتنا یعنی مختصر درس ہوتا ہے، یہ مختصر نہیں ہے، یہ اصول ہے، اسے آپ سمجھنے کی کوشش کریں، خوب سمجھیں، یہ چیزیں آگے آپ کا راستہ ہموار کریں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔